بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے پیار اور محبت کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میرے فیس بک پیج کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جن لوگوں کے پاس ہدایت ہے ان لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوگا، یہ 100% گارنٹی ہے۔ اور یہ چیزیں میں اپنی ویڈیو میں مختلف لوگوں کی مثالیں دے کر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر تعین کرنا ہوگا اس رخ کا، اس دشا کا، اس راستے کا کہ آپ کے نزدیک ہدایت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان حالات میں جو ہم رہ رہے ہیں، ان حالات میں یہ سوچنا کہ ہماری زندگی میں پیسہ نہیں ہے اور ہدایت ہے تو ہماری زندگی بہت ہی آسانی سے گزر جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تبھی تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ کیسے قید خانہ ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے؟ وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جب ایک مومن پیسوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، اس کو لگزیریس لائف نہیں ملے، اس کو آسائشیں نہیں ملے، اس کو کھانے کے لیے اچھے کھانے نہ ملے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ملے، اسٹیٹس نہ ملے اچھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ لگزیریس لائف چھوڑ دیں، ہم پیسے کی ریس میں بھاگنا چھوڑ دیں اور ہم ہدایت کو لے کر آگے بڑھیں؟ یہ بے حد مشکل کام ہے، مگر ہم نہیں کرنا کیونکہ پوچھا ہم سے ہی جانا۔ اب غور سے سنیے، سب سے پہلے امیر کون لوگ ہیں؟ سیلیبریٹی۔ اپنے جسم کو ننگا کرو، ناچو گاؤ، پیسہ کماؤ۔ پولیٹیشن، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرو، اپنا اثر رسوخ استعمال کرو، جس کو مرضی دباؤ، پیسہ کماؤ۔ میڈیا، سوشل میڈیا، اپنی مرضی سے جھوٹ بولو، اپنی مرضی سے کسی کو صادق اور امین قرار دے دو، اپنی مرضی سے کسی کو جھوٹا قرار دے دو، شو کرو، پیسہ کماؤ۔ بزنس مین، اپنی مرضی سے ریٹ بڑھاؤ، ریٹ کم کرو، اپنی مرضی سے غلط چیزوں کی پبلسٹی کرو اور ان پر انٹرسٹ لو، سود کھاؤ، امیر ہو جاؤ۔ گورنمنٹ آفیسر، جتنے گورنمنٹ بڑے آفیسرز ہیں جن کو بجلی کے یونٹس فری ہیں، جن کو بنگلے فری ہیں، جن کو کاریں فری ہیں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیجئے۔ جن لوگوں کو سزائیں دینی ہے ان کو سزائیں مت دیجئے، جن لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے ان کے ساتھ انصاف مت کیجئے۔ پیسہ لیجئے، پیسہ بنائیے اور امیر ہو جائیے۔ بینکنگ سیکٹر، 100% سود کمائیے، سود کھلائیے، امیر ہو جائیے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن، زیادہ تر پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادارے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، ملک میں کرپشن ہو رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ دل دکھانے والی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو نوجوان ہیں، خاص طور پر جاب لیس طبقہ، جن بیچاروں کے پاس جاب نہیں ہے، وہ اس جاب کی لالچ میں ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پیسہ کمانے کے چکر میں وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہاں سے سود پہ سیلری مل رہی ہے ہمیں یا ہم سود کما رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی منشیات بیچنے کا کام ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ڈکیتی کرنی ہے، چوری کرنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناانصافی کرنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف پیسہ کمانا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے ہیں، کیونکہ ہماری جو انسپائریشن ہے وہ ہمارے نبی نہیں ہے، ہماری انسپائریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان نہیں ہے۔ ہماری انسپائریشن کون ہے؟ جتنے بھی ملینری، جتنے بھی بلینری، نیٹ فلکس کے ایکٹر، سیلیبریٹیز جو ننگ دھڑنگ کر رہے ہیں، وہ ہماری انسپائریشن ہے۔ جب یہ ہماری انسپائریشن ہوگی تو پھر یقیناً ہم حلال اور حرام کا فرق بھول جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کیا اس کو کسی کی وجہ پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ترکی کے آپ جا کر ڈرامے دیکھیے، ٹھیک ہے، سو کالڈ انہوں نے ارطغرل غازی بنایا ہے اور اس طرح کے مسلم ہسٹری کے بہت اچھے ڈرامے بنائے۔
مگر آپ ترکی کے سیزنز یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، نیٹ فلکس پہ دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا ترکی کے ڈرامے کتنی بے حیائی ہے ان میں. وہ لوگ یورپ کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا زلزلہ نہیں بھیج سکتا؟ کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. بے حیائی ترکی کے کلچر میں اتنی تھی کہ زلزلہ ان پر کیسے نہ آتا. باقی اللہ سے ہمیں رحم کی بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کلچر سے، اس فحاشی نظام سے بچا. اب دیکھیں، ہم ترکی کا ڈرامہ بیٹھ کر ایک فیملی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر فیملی کے 6 افراد ہوں، 4 بچے، 2 میاں بیوی، تو وہ ترکی کا ڈرامہ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہر دوسرے سیکنڈ 2 منٹ بعد ان کے سین آ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تو ترکی کا معاملہ ہے، زلزلہ آیا. ایسے معاملات تو پاکستان کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں. زلزلہ پاکستان میں آیا 2005 میں بالا کوٹ میں. کرونا ابھی یہاں سے گیا، پورے ورلڈ سے کرونا ابھی گیا. ہم نے کیا سیکھ لیا؟ ہمارے شب و روز آج بھی اسی غفلت میں گزر رہے ہیں. اللہ کا ایک قانون ہے، اگر آپ ہدایت کے رستے پر چلنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات وہ رستہ آپ کے لیے کشادہ کر دے گا. آپ راہ راست پر چلتے ہی چلے جائیں گے، اللہ آپ کو ہمت دیتا چلا جائے گا. اور اس کے برعکس اگر آپ گمراہی کے رستے پر چلنا چاہیں گے، آپ فحاشی کے رستے پر چلنا چاہیں گے، تو اللہ آپ کے لیے وہ راستہ کشادہ کر دے گا. پہلے آپ عبایا اتاریں گے، آپ دوپٹہ پہنیں گے، دوپٹے سے دوپٹہ اترے گا، فل سلیو سے ہاف سلیو ہوں گی، پھر سلیو لیس آ جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے. جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کو وہی راستہ اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جن لوگوں کے پاس ہدایت ہوتی ہے، یا جو لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں، یا جو مومن ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات انہیں آخرت میں پرماننٹ نعمتیں دینا چاہتا ہے، ٹیمپریری کوئی چیز نہیں دینا چاہتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ ان کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے، بالکل سادی زندگی ہے، بالکل سادگی والی. آپ یقین کیجئے، وہ صحاباؤں کا دور اٹھا کے دیکھیے، امام بخاری ہمارے اماموں کو دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ان میں بہت امیر کبیر ہوگا. ایون کہ اس دور میں جب دین اسلام پھیل رہا تھا، تو جو امیر ترین صحابہ ہوتے تھے نا، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہ اپنی چاندی کی انگوٹھیاں یا سونے کی انگوٹھیاں، اپنے زیور جتنے بھی ہوتے تھے وہ پہنتے تھے. اپنے اچھے اچھے لباس جو وہ ملبوس کرتے تھے، وہ سب اتار کے وہ ایک سادگی کے لبادہ اوڑھ لیتے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. جبکہ ہمارے نزدیک ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کا سامان جمع کریں، زیادہ سے زیادہ زندگی میں عیش و عشرت کو کلیکٹ کریں. میں ایک آیت، ایک سورت کا ترجمہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. زمانے کی قسم، انسان دراصل بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، اور صبر کی نصیحت کرتے رہے. جزاک اللہ. اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی عطا کرے اور ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے. آمین یا رب العالمین.